اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو تھے اسکالرز، سخت دل لوگ، ریلیجس سٹیٹس تھا ان کے پاس، عوام کی نظروں میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، لیکن اخلاق سے آری، کردار سے آری، ڈبل فیس قسم کے لوگ، دنیا والوں کے سامنے بہت اللہ والے، لیکن حقیقت میں تنہائی میں شیطان سے بھی بدترین. اور دوسری طرف ان پڑھ جاہل لوگ، کچھ علم نہیں، نہ دنیا کا، نہ دین کا، نہ آخرت کا، اور نہ اپنی عقل سے سوچتے، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، نہ ان کے دل روشن. ان کا دین کیا تھا؟ بس جو کسی نے کچھ بتا دیا، جو سنا سنایا، نہ خود کتاب پڑھی، نہ سمجھی، نہ کھولی، نہ دیکھی، اور نہ اس کے مطابق عمل کیا. آج ہم بھی تو اسی حال کو پہنچ گئے ہیں. ایک طبقہ ہے جو رول کرتا ہے یعنی دین میں، اور دوسرا کیا ہے؟ صرف بلائنڈ فالوورز، صرف بلائنڈ فیتھ رکھ کے، بلائنڈ فالوورز بن کے جو بتا دیا جاتا ہے وہ اس پر چلتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ دو بالکل واضح گروپ بنے ہوئے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ ان دونوں کو کمبائن کرنا چاہیے اور عوام کی سطح پر کتاب کھولنی چاہیے. یہ کتاب ہدی للناس ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، سب کو کھولنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے، سب کو دیکھنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے کچھ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے. إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں کہ مختلف کام کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ سب ان کی خوش فہمیاں ہیں، خام خیالیاں ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ان کے علماء میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ جو خود باتیں لکھ کر اس کو اللہ کا کلام بتاتا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں سے کہتے کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. یعنی اپنی مرضی کی باتیں لکھ کر اسے خدا کا کلام بتاتے، اور کیسی باتیں لکھتے جس میں اس طبقے کا اپنا فائدہ تھا. حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا سوٹ کرتا ہے، ان کا فائدہ کس میں ہے. لہٰذا یہ بھی دین میں نئی نئی رنگا رنگ باتیں اپنی طرف سے بناتے، گھڑتے اور اللہ کے نام سے پیش کرتے. اللہ نے فرمایا ہے، کتاب میں لکھا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. عوام بیچارے کتاب انہوں نے دیکھی نہیں، انہیں کیا پتا کتاب میں لکھا ہے یا نہیں. وہ تو آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ بس جو یہ بتا دیں گے وہی حق ہے. حالانکہ حق کیا ہے؟ جو اس کتاب میں ہے. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، ہم تو جنت ہی میں جائیں گے. آج ہم سب کا بھی یہی خیال ہے نا، جو چاہے کریں، جنت ہمارے لیے بنی ہے. اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے، پھر نکل ہی آئیں گے نا. کیا ہوا؟ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جو بھی بدی کمائے گا، جو بھی برا کام کرے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، اس غلطی سے باہر نہیں نکلے گا، اس پر اصرار کیے چلے جائے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں. جنت میں جانے کا کرائیٹیریا بھی بتا دیا، ایمان اور اچھے کام، اور دوزخ کی سزا کس وجہ سے ہے وہ بھی بتا دی، اللہ کی نافرمانی، اور پھر اس سے باز نہ آنا، اس پر اصرار کرنا، توبہ نہ کرنا. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یعنی بنی اسرائیل کو بھی یہی دین ملا تھا جو ہمیں ملا ہے. کیا تھا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اللہ کی عبادت کے فوراً بعد بندوں کے حقوق، کہ ان سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
لوگوں سے اچھی طرح کلام کرنا، یہ تھی دین کی بنیادی باتیں. اور آج بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے بھی ہیں. ایک طرف اللہ کی اطاعت اور دوسری طرف انسانی رشتوں کی قدردانی، جس میں سب سے پہلے ماں باپ، پھر رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک. کیونکہ بعض اوقات انسان ماں باپ کی عزت کرتا ہے تو رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے. بعض لوگ رشتہ داروں میں خوب خوش رہتے ہیں، ان کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن اس سے باہر کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، مصیبت میں ہے، اس کی ان کو پرواہ نہیں. لیکن دین ایک بڑی پکچر ہمارے سامنے لاتا ہے، ہمارے ذہن میں وسعت ڈالتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں سوچیں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے سوچیں، اور خاص طور پر جو محروم لوگ ہیں، یتیم اور مسکین. اور پھر اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اچھی بات، لوگوں سے بھلی بات کرنا، کیونکہ جو غلط بات ہوتی ہے وہ فتنہ فساد پیدا کرتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کیا کریں، یعنی خوبصورتی سے بات کریں، کیونکہ شیطان دلوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، فساد ڈلوا دیتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر دل پھٹتے ہیں سخت کلامی کی وجہ سے، اکثر دلوں میں دوریاں آتی ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے، کلام میں شدت اور سختی کی وجہ سے. لہذا آج کے اس بارے میں جہاں اللہ پر ایمان اور نماز اور صدقہ خیرات کی بات ہے، وہاں ہم اپنے لیے خصوصی طور پر اپنی گفتگو اور اپنے کلام پر توجہ دیں، اور کل تک انشاءاللہ مسلسل اس بات کی پریکٹس کریں گے کہ ہم جس سے بھی بات کریں دھیمے لہجے میں کریں، آرام سے کریں، پیار سے کریں، خوبصورتی سے کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں. سچ کہنا ہو تب بھی نرمی سے کہیں، اگر کسی کو کوئی ڈسپلن کرنا ہو تب بھی نرمی سے کریں، تاکہ تمام امور درست ہو جائیں اور شیطان کو کہیں اندر آنے کا راستہ نہ ملے. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہاں آپ دیکھیے نماز اور زکوٰۃ بعد میں آئے ہیں، اچھی بات پہلے آئی ہے، والدین اور انسانوں کے حقوق پہلے آئے ہیں. مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، تم اس کو بھول گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کرتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو. یعنی ایک طرف اللہ کے حکم کی نافرمانی اور دوسری طرف دین کا نام لے کر ریلیجس ایکسپلائٹیشن کے ذریعے اپنے مطلب حاصل کرنا، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں، کیا کہ کتاب کی کچھ باتیں مان لیں اور کچھ کا انکار کر دیں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. آج دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں تو کوئی نام پیدا نہیں کیا، لیکن جس دین کا وہ نام لیتے ہیں اس میں بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، پک اینڈ چوز. جو سوٹ کرتا ہے لے لیتے ہیں، جو سوٹ نہیں کرتا اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، گویا وہ ان کے لیے تھا ہی نہیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو، اللہ کو سب پتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچ سکے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر تمہارا یہ کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. تو بنی اسرائیل کی اصل خرابی کیا تھی؟ خواہشات کی پیروی.
اور خواہشات کی پیروی میں خواہشات پورا کرنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دینا، بلکہ جو حق بات کرے اسی کو اڑا دینا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہم اپنی بات میں اتنے پکے ہیں کہ تمہاری باتوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یو آر ویری اسٹرانگ پیپل، اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسٹرانگ ہیڈڈ۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ، باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ضد کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ اچھا، بعض اوقات ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی خاص شخص سے ضد ہوتی ہے، لہٰذا اس ضد کی وجہ سے ہم ایک اچھا بھلا کام چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بناتے ہیں، ایک بڑی ڈریم دیکھتے ہیں، اور پھر ہمیں کسی خاص شخص سے چڑ ہو جاتی ہے، وہ آزمائش بن جاتا ہے نا۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا انسان آزمائش ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے ایسا مغلوب ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایسے مواقع ہوتے ہیں امتحان کے، سے مضبوط رہنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمیں ستائے، کوئی پریشان کرے، کچھ کرے، ہمیں جو کرنا ہے وہ تو ہم نے کر کے رہنا ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی۔ حق کو کبھی انسانوں کی خاطر قبول نہ کریں اور حق کو کبھی انسانوں کی وجہ سے ریجیکٹ نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں، اپنا مقصد سامنے رکھیں، اور جب مقصد سامنے ہوگا نا باقی ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہو جائیں گی۔ آپ اس کو تجربہ کر سکتے ہیں، جب آپ کو اپنے مقصد سے پیار ہوتا ہے تو ہر اس چیز کو جو اس میں مددگار ہوتی ہے اس سے آپ پیار کرتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے کئی اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس اختلاف کو بھی آپ برداشت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اختلاف بھی آپ کو اصل میں اپنے مقصد کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہی چیز ہے، کیونکہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، اس میں طرح طرح کی مشکلات ہیں، اور سب سے بڑی مشکل خود ہمارے آس پاس کے لوگ ہو جاتے ہیں اور چند لوگوں کی ضد۔ تو ہمیں کسی کے ساتھ باعث نہیں ہونا۔ بنی اسرائیل کو یہ ضد ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے کیوں، ہم نہیں مان سکتے، اگر یہ ہمارے قبیلے سے ہوتے تو پھر تو ہم ان کی خوب مدد کرتے، اور یہی چیز ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ فرمایا کہ صرف ضد کی بنا پہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا ابھی غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے جو ضد کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار کریں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، بس ہم صرف وہ مانیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض اوقات باعث ہوتے ہیں کہ جو ہماری خاص کسی قوم، کسی علاقے، کسی جگہ کی چیزوں کی ہم صرف وہ لیں گے، اور باقی خیر بھلائی اسے پیچھے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ پیچھے یہ دونوں واقعات گزر چکے ہیں۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں، سمعنا وعصینا، سنا تو ہے مانیں گے نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم اللہ کی کتاب سنیں تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں اور مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔
ہم سن تو لیں گے مگر کریں گے وہی جو ہمیں سوٹ کرے گا. نہیں، ہمیں اس نیت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہیے کہ جو ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو مانیں گے بھی، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کی محبت. اور پھر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے تو بچڑا مصیبت تھی نا. اسی طرح ہر انسان کا کوئی نہ کوئی بچڑا ہوتا ہے، ہر ایک کا کوئی بچڑا ہوتا ہے. کسی کا کوئی بچہ ہوتا ہے، کسی کا مال ہوتا ہے، کسی کی کوئی اور چیز ہوتی ہے جو اس کے دل میں ایسی جگہ پکڑ لیتی ہے کہ جس کی وجہ سے باقی ساری چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی وہ قدر نہیں کرتا. کہو اگر تم مومن ہو، یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. اصل میں بنی اسرائیل میں بگاڑ کیوں آیا تھا؟ ایک تو اللہ کی ناقدری، دوسرے آخرت پر ایمان کمزور ہو گیا تھا. آخرت کے بارے میں انہوں نے اپنے کچھ خود ساختہ خیالات بنا رکھے کہ کوئی ہمیں چھڑا لے گا، وہ پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ جائے، اور پتہ نہیں کوئی جنت جہنم ہے بھی یا نہیں، اور یہ سب خود ساختہ باتیں. آج آپ دیکھیے بہت سے مسلمان بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولویوں کے قصے ہیں، یہ مولوی بہت ڈراتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کسی مولوی کے پیچھے نہ جائیں، خود قرآن پڑھ کر دیکھیں کہ وہ کیا بتاتا ہے، اور جو وہاں حق ہے اس کو حق سمجھیں اور اس کے مطابق خود کو تبدیل کریں، نہ کہ اپنی مرضی پہ قائم رہ کے قرآن کی آیات کو من مانے مطلب پہنائیں. تو یہاں بنی اسرائیل کے بگڑنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ سمجھتے کہ آخرت ہمارے لیے ریزرو ہے، ہم کچھ بھی کر لیں ہم سیدھے جنت پہ پہنچیں گے. فرمایا اچھا ایسا ہی ہے تو مرنے کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، انہیں زندگی سے سب سے زیادہ پیار ہے، مرنا چاہتے ہی نہیں، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے تو ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی کوئی کتنا بھی جیے بالآخر تو اس کو مرنا ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پہ نازل کیا ہے. اب یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اچھا یہ قرآن کون لے کر آتا ہے آپ کے پاس؟ جبریل نے تو ہماری فلاں فلاں بستی تباہ کر دی، ہمیں تو جبریل سے عداوت ہے، ہم تو اس کی لائی ہوئی کتاب کو نہیں مانیں گے. بہانے نہ ماننے کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جبریل سے عداوت رکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل یہ خود نہیں لایا، جبریل نے کوئی کام خود نہیں کیا. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں. اور یہ کتاب پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آئی ہے. اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان سب کافروں کا دشمن ہے. یعنی جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرے یا اللہ کا پیغام لانے والوں سے دشمنی رکھے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور بالائے طاق رکھ دیا، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھلا دیے. بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. دیکھیے بار بار وعدوں کی خلاف ورزی کی بات آ رہی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم جب اللہ کی خاطر کوئی عہد کریں، نظر مانیں، کوئی نیت کریں، ارادہ کریں تو ہر قیمت پر پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے لیے آسان ہے اور کیا مشکل ہے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے
اللہ کی کتاب کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین وہ کفر کے مرتکب تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ ہوتا یہ کہ جب کسی قوم کے اوپر دینی اور اخلاقی زوال آتا ہے تو پھر وہ قوم کیا کرتی ہے؟ اللہ کی کتاب کو بھول کر خرافات کے پیچھے لگ جاتی، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے جادو ٹونے ٹوٹکے اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے۔ تو بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پشت پیچھے ڈالا اور ساری دلچسپیاں کس میں ہو گئی؟ جادو منتر میں۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کرتے، آگاہ کرتے کہ دیکھو ہم محض آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کیا ہے؟ کفر ہے۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے، یعنی فرشتے کہتے ہیں ہم نہیں سکھائیں گے، یہ کفر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ یہ ہے شیطانی کام، ابلیس کا بھی یہی کام ہے۔ اور جادو سیکھنے کے پیچھے بھی سب سے بڑا مقصد عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ گھر کی بنیادیں ہل جائیں، شوہر اور بیوی کا رفق اور ان کے اختلافات اور ان کے درمیان جدائی، یہ گھر کی بنیادوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی ایک یونٹ ٹوٹتا ہے تو اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے، اس سے صرف وہ گھر نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کے بعد بچے متاثر ہوتے ہیں، پھر ان بچوں کی آگے زندگیاں متاثر ہوتی، پھر ان کے بچے متاثر ہوتے ہیں، وہ اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے جادو سیکھنے کی غرض کیا تھی؟ شوہر بیوی کی جدائی۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ اس لیے آپس میں ایک دوسرے کو الگ کرتے تھے تاکہ مثلا اگر کسی کی بیوی پر نظر ہے تو اس کو اس کے میاں سے کاٹ کر اس سے نکاح کر سکے۔ تو اس قسم کا فتنہ فساد ان کی سوسائٹی میں عام تھا، جس کی وجہ سے وہ بگاڑ ہی بگاڑ ان کے اندر آ گیا۔ اب دیکھیں کہ گھر ہی وہ جگہ ہے نا جہاں بچوں کی تربیت ہوتی، ان کو اخلاق، ادب اور تمیز سکھائی جاتی، لیکن جہاں ماں باپ آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، وہ کیسے رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے لیے؟ آپ ان کو 10 کتابیں پڑھا دیں، آپ ان کو بہترین اسکول میں ڈال دیں، لیکن جب وہ گھر لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ ماں باپ تو میں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بولتے نہیں اور ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ کوئی اچھا اخلاق اور تمیز سیکھے، کیونکہ بچے جو کچھ دیکھ کر سیکھتے ہیں وہ کتابوں سے پڑھ کے نہیں سیکھتے۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ یہ قرآن کا اخلاق ہمارے عمل میں نظر آئے، اور جادو سے چھٹکارا اور ان فسادات سے چھٹکارا بھی صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ایمان مضبوط ہو اور انسان قرآن کی قوت سے ان سب چیزوں کو دفع کر دے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، کیونکہ جادو سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ آپ کسی کا گھر توڑیں گے تو آپ کا کیسے سلامت رہے گا؟ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ پھر تقوی کی بات ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اگر ان کو ایمان اور تقوی نصیب ہوتا، اگر انہیں پتا ہو کہ یہ کتنی بہترین چیزیں ہیں، تو وہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ صحابہ کرام کو آداب مجلس سکھائے جا رہے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور وہ آپ کا باہر مذاق بھی اڑاتے۔ صحابہ کرام جب کہتے رائنا، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، بات دہرا دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو یہ لوگ بھی اسی طرح کی بولی بولتے، لیکن رائنا کہنے کے بجائے رائی نہ کہتے۔ رائی کہتے چرواہے کو، کہ ہمارا شیپرڈ، ہمارا چرواہا، اور ایک طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنوں کی تربیت کر دی اور کہا کہ تم یہ لفظ بدل دو۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جو ذو معنی قسم کے ہوں یا جن سے کوئی غلط مطلب نکلتا ہو اور جس سے کوئی فساد پھیلتا ہو. اور دوسری طرف یہ بتا دیا گیا کہ دین کی مجلسوں میں بات توجہ سے سنو. اور یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں. یا کم از کم ویسی ہی کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. قرآن پاک میں بعض آیتیں پہلے اتری، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، اور ان کی جگہ اور آیتیں آ گئی. یا پھر یہ ہے کہ آیتیں موجود رہی لیکن حکم تبدیل کر دیا گیا. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان کا اصل میں اعتراض تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایک ہی چیز کیوں نہیں. تو بات یہ کہ قرآن انسان کی نفسیات اور انسان کی ضروریات کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور حسب ضرورت احکامات میں تبدیلی ضروری تھی، ناگزیر تھی. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وہ چاہتا تو پہلے ہی سب کچھ اتار دیتا، اور اس نے چاہا تو بندوں کی ضرورت کے مطابق اتارا. کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہارے ایمان سے پھیر کر تمہیں پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں. خود نہیں مانتے تو تمہیں بھی نہیں چاہتے کہ تم بھی مانو، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش یہ ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو. یعنی وہ تمہارے خلاف جو بھی سازشیں کر رہے ہیں تم کیا کرو، تمہارا اخلاق اور تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ معاف کرنا، درگزر کرنا. یہ بہت سنہری اصول بتایا گیا. عام طور پر ہم لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ فلاں مجھے پسند نہیں کرتا، فلاں میرے خلاف ہے، فلاں مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، فلاں بدنیت ہے، وہ مجھے نظر لگا دیتا ہے، فلاں میرے ساتھ ایسا رویہ کرتا ہے. ہر وقت ہمیں یہ ہوتا ہے احساس کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اور اس کا حل ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح اچھے ہو جائیں پھر ہم ذرا اچھے ہو جائیں. ایسے تھوڑی ہوگا. آپ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، ان کو کیسے بدل سکتے ہو؟ تو اس کا حل کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ تم کیا کرو؟ عفو درگزر سے کام لو. فاعفو واصفحو، اگنور کرو، اعراض برتو، درگزر کرو، معاف کرو، اور کام چلاتے رہو، چلتے رہو، کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہو نہیں سکتا. کوئی ایسا شخص بڑا کام کر نہیں سکتا جو معاف کرنا نہ جانتا ہو. اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، کامیابی کے لیے، تو ہر ایک کو معاف کرنا ہوگا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تھے کامیابی اور فتح کے ساتھ، کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا، ان کا خون نہیں بہایا تھا، درگزر سے کام لیا تھا. آج مسلمانوں کی نفسیات کیا ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو کیا بتاتے ہیں کہ سب ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور خود کچھ نہیں کرتے. بھلے کرنے دو جو کچھ کرتا، اللہ نے تمہیں بھی تو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، تم خود بھی کچھ کر لو. اور خود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بوجھ اتار ڈالو. کسی کے خلاف دل میں کچھ رکھنا کیا ہے؟ بہت بڑا بوجھ، اور اس بوجھ کے ساتھ آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو ایک طرف کرتے جائیں اور خود اپنا سفر جاری رکھیں یہاں تک کہ اب اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کی فرقہ واریت ہے. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو. قل ہاتوا برہانکم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. جب بھی کوئی آ کے آپ کو کوئی دین کی، ایمان کی، آخرت کی بات بتائے تو اس سے کیا کہا کرے؟ اپنی دلیل لاؤ. ایویڈنس چاہیے، ریفرنس چاہیے. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے
اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں. ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. خاص مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے بن گئے اور وہ ایک دوسرے کی تحقیر کرتے، وہ کہتے ہیں حق تو ہے بس صرف ہمارے پاس. فرمایا اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا. لہٰذا تم ان جھگڑوں میں نہ پڑو، تم یہ دیکھو اللہ نے کیا اتارا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت گاہوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے، جو لوگوں کو اللہ کی یاد سے روکے. کہاں؟ اللہ ہی کی مسجدوں میں، اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ کو کسی ایک کارنر میں کارنر مت کرو کہ بس یہ اللہ کا کارنر ہے اور باقی دنیا ہماری ہے. اللہ ہر جگہ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بنا رہے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اس کے قبضے میں ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرما ہیں. وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے. لا علم لوگ کہتے ہیں اللہ خود ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے. اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی نام نہیں. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں. یعنی اگر اللہ تمہارا مددگار نہ ہو تو پھر کوئی اور مددگار نہیں، کوئی دوست چھڑا نہیں سکتا، کوئی اور ہیلپر آ نہیں سکتا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، آپ کو بھی ملی ہے کوئی کتاب، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، جیسے پڑھنی چاہیے. کیسے پڑھنی چاہیے؟ صحیح طور پر اور پھر سمجھ کر. وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. دیکھیے ایک ایمان وہ ہے جو کتاب پڑھنے سے پہلے ہم کتاب پر لاتے ہیں، اور ایک ایمان وہ ہے جو کتاب پڑھنے کے بعد اس پر لاتے ہیں. تو اصل ایمان کون سا ہے؟ حقیقی ایمان کون سا ہے جو اس کو پڑھ کر اس پہ لایا جاتا ہے؟ اور وہ کیا ہے کہ جو کچھ یہ کہتی ہے وہ سچ ہے، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی خاسرون ہے. پیچھے بھی خاسرون کی بات ہوئی نا. ہم نے مفلحون اور خاسرون، کامیاب ہونے والے سکسیسفل اور لوزرز، دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے، اور ان چیزوں سے بچنا ہے جو خاسرون کی ہے اور وہ کرنا ہے جو مفلحون کی ہے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا. کیا یہ ان کے لیے کسی اور کے لیے بھی؟ بنی اسرائیل اپنے دور کے مسلمان تھے جیسے آج ہم مسلمان ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی کام نہ آئے گا. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اور لوگ ہمیں بچا لیں گے؟ نہیں، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش کسی کو فائدہ دے گی، نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی. ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی اور ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. یہاں
ایک طرف بنی اسرائیل کی مثال، دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام، کانا امتن، جو پوری امت کا کام کر کے، پوری بنی اسرائیل وہ نہ کر سکی جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ جب اخلاص ہوتا ہے تو ایک شخص بھی بہت کچھ کر جاتا ہے، اور جب اخلاص نہیں ہوتا تو بہت بڑا کراؤڈ بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص کیسے ٹیسٹ ہوا تھا؟ قربانیوں کے ساتھ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، آزمائش کی تھی، امتحان ہوا تھا، وہ ان سب میں پورے اتر گئے، سارے امتحان پاس کر لیے، سارے ٹیسٹ کلیئر کر لیے۔ تو اس نے کہا، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب تم امامت کے لائق ہو، اب لیڈرشپ کے قابل ہو۔ جو ٹیسٹ پاس نہ کر سکے وہ امام نہیں بن سکتا، وہ چنا نہیں جاتا۔ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ مجھے امامت مل گئی تو کیا ان کے لیے بھی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں، امامت نسل میں منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ بنی اسرائیل کیا سمجھتے تھے؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، لہذا ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ اپنی بڑائی نسلی بڑائی سمجھتے تھے، اور اس کے لیے کسی بھی امتحان سے گزرنا نہیں چاہتے تھے، ایک کے بعد ایک امتحان میں فیل ہو رہے تھے۔ آپ دیکھیں نا، پچھلی جہاں جہاں آزمائش آئی، سب کے دن کی آزمائش پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، باقی واقعات بھی ہر جگہ فیل ہوئے، ہر جگہ ناکام ہوئے۔ اس کے برعکس ابراہیم علیہ السلام ہر ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، بنی اسرائیل سے امامت چھین لی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا تھا، انی جاعلک للناس اماما۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان ہو، جیوز ہو، کرسچنز ہو، سب کے سب، مشرکین حتیٰ کہ۔ اور یہ سب اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ قربانیوں کی وجہ سے۔ ان کی آزمائشیں کیا تھی؟ آگے قرآن مجید میں آتی جائیں گی۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا۔ انسان کو عبادت کے لیے، کام کے لیے ایک مرکز چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے ساتھ جگہ بھی دی، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ ابراہیم کے قدموں کے نشان بھی معزز قرار پائے، اور لوگوں کے لیے مرکز اور سجدے کی جگہ، کہ تمہارا بھی مصلی یہی ہے۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو گویا اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا، اور اماموں سے کہا جا رہا ہے گھر کو صاف رکھنا۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ امام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، خود کام کر رہے تھے، خود بنا رہے تھے، تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اتنا بڑا کام کر کے بھی ڈر کس کا ہے؟ کہ قبولیت ہو جائے، کسی پر احسان نہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، یعنی ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار ہوں۔ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہم نہیں جانتے کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ اتنا بڑا مقام مل گیا، اب کتنی ہمبلنس ہے کہ ہمیں تو طریقے سکھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، وہاں بھی اپنی غلطیاں یاد ہیں، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ کتنا بڑا ویژن ہے ابراہیم علیہ السلام کا،
ہے ایک انسان، ساتھ بچہ ہے، کہاں تک سوچ رہے ہیں؟ گھر وہاں بنا رہے ہیں جہاں کوئی رہتا ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ یا رب اس گھر کو مرکز بنا دے اور ایک ایسی امت اٹھا دے کہ جو تیری فرما بردار ہو. اور دعا کب پوری ہوئی؟ کئی ہزار سال بعد. وہ مانگ کر چلے گئے اپنا کام کر کے، اور اللہ نے اسے قبولیت بخشی، اور آج تک آپ دیکھیں وہ گھر کتنا آباد ہے. اصل چیز ہے اخلاص اور اللہ کی خاطر قربانی، اپنی ذات کی بھی، اپنے نفس کی بھی، اپنے آرام کی بھی، اپنے مال کی بھی، اور باقی تمام چیزوں کی جن سے ہمیں محبت ہے. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا. اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دے، مسلم ہو جا، اس نے کہا میں کائنات کے مالک کا فرما بردار بن گیا. جو حکم ملا سر تسلیم خم، اطاعت گزار، فرما بردار. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی. انسان اپنی اولاد کو وہی دیتا ہے جس سے اسے خود محبت ہوتی. بعض لوگ خود تو دین کی طرف آ جاتے ہیں، بچوں کو دین نہیں سکھاتے کیونکہ دین ان کی پرائرٹی نہیں ہوتا، دین سے ان کو محبت نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ظاہری رسم ہوتی ہے. اگر واقعی دین سے محبت ہوتی تو اپنی اولاد کے لیے بھی سب سے زیادہ ہوتی، کیونکہ انسان اپنی اولاد کو اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز دیتا ہے. تو اگر کسی بھی شخص کا ایمان اور دین سے محبت کو ٹیسٹ کرنا ہو تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ بچوں کے لیے کیا پسند کر رہا ہے، کیا وہ اپنی اس محبت کو بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر کر رہا ہے یا نہیں، اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہے یا نہیں. یہ آگے بات ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی وہ دیتا ہے، لیکن ہماری کوششیں کتنی ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو یہاں سوچنا ہے کہ ہم ان کی صرف دنیا کی فکر کر رہے ہیں یا آخرت کی بھی. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. آپ سب بھی ول لکھیں گے نا اپنے بچوں کے لیے، اس کی نمبر 1 کلاز یہی ہونی چاہیے جو ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی تھی کہ بچوں مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم کیا کرتے رہے. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پر آ جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی. ہر کوئی اپنے فرقے کی طرف بلا رہا ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں، سب کو چھوڑ کے ابراہیم کا طریقہ. اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی مخلص مسلم تھا. قولو، تم سب بھی کہو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ کہیے پر. آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. مسلمانوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمون ہیں، کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہونی صحابہ تو ہدایت پر ہیں، اور ہدایت ہوگی تو کامیابی. اور اگر اس سے منہ پھیرے، کس سے؟ صحابہ کے طریقے سے، تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں. لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو
اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغت اللہ. ہر جگہ تمہارے اندر تمہاری پہچان کیا ہو؟ تم اللہ کے ماننے والے ہو. اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے. یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ نہیں. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. کس گواہی کو چھپاتے تھے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو. تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. ہم سے سوال ہوگا ہم کیا کرتے رہے. لہذا فکر کرنی چاہیے ہم سب کو اپنے عمل سے متعلق. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ چاہوں گی کہ اس سپارے کے دوبارہ آپ دیکھیے اور پھر اس میں جو تقوی سے متعلق خاص طور پر آیات ہیں ان کو ہائی لائٹ کیجیے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.